ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج اہل اسلام کی عید کا دن ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ ہمارا اس دنیا میں دو طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک تعلق انسان کا اپنے رب کے ساتھ اور دوسرا تعلق انسان کا اللہ کی مخلوقات کے ساتھ۔ رب تعالیٰ کا تعلق ہمارا تقوی کی بنیاد پہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک میں تقوی کا ہی درس دینے آیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ بھوکا پیاسا رکھنا یہ رب تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اس حالت میں انسان کی کچھ خواہشات دبی رہتی ہیں اور اس کا رجحان اپنے رب کی طرف قائم رہتا ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ اشارہ کر کے، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، ویشیر الی صدرہ 3 مرات۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے اور آپ فرماتے کہ تقوی ادھر ہوتا ہے، تقوی ادھر ہے۔ بعض لوگ لوگوں کے سامنے نیک بن جاتے ہیں یا کسی کو ملتے ہوئے تھوڑا نیچے جھک جاتے ہیں اور اس وقت اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے عاجز انسان ہیں، جبکہ حقیقت میں ان سب چیزوں کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں رب تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے صحیح معنوں میں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہونے دیتا۔ اپنی آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں ہونے دے گا، وہ اپنے کانوں سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرنے لگے گا تو وہ اس کو خاموش کروا دے۔ اس کے اعضاء پورے کے پورے اللہ رب العزت کی فرما برداری کے تابع ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ رہی ہے۔ یہ سیدہ اسماء کے بیٹے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن۔ ان کو بیماری لگی، طبیب نے کہا کہ ٹانگ کاٹنا پڑے گی، وگرنہ یہ بیماری سرایت کرتے ہوئے پورے بدن میں پھیل جائے گی اور موت کا خدشہ ہو جائے گا۔ تو ان کو ہی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ تلاوت کرنے لگ گئے اور کہا میری ٹانگ کاٹ دیں۔ جب ٹانگ کٹ گئی تو کہا وہ لاؤ میری ٹانگ، اللہ اکبر۔ اس کو اٹھا کے انہوں نے اپنی گود میں رکھ لی اور کہا کہ سن، تو مجھ سے جدا ہو گئی، قیامت کے دن تجھ سے الگ گواہی لی جائے گی اور رب تعالیٰ کو جا کے گواہی دے دینا کہ میں نے کبھی پوری زندگی تجھ پہ چل کے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ میں جب بھی چلا ہوں اللہ کے راستے میں چلا ہوں، میں جب بھی چلا ہوں نیکی کے راستے پہ چلا ہوں۔ اے ٹانگ تو جانتی ہے میں نے کبھی زندگی میں تجھ پہ چل کے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور خدا کی قسم ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں حقیقی تقویٰ کی دولت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کیا دے گا؟ ہماری سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ ہر تنگی سے نکالتا جاتا ہے، ہر تنگی سے نکال لیتا ہے اور رزق بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا۔ وہ ایک واقعہ ملتا ہے، 4 بڑے محدث تھے، اللہ اکبر، اور چاروں کا نام ہی محمد، شروع ہی محمد سے ہوتا ہے۔ محمد بن ہارون تھے، محمد بن سعد تھے، محمد بن نصر مروزی تھے، اسی طرح شاید خلیفہ بن خیاط والے تھے، چاروں کا نام محمد۔ سفر پہ علم حدیث کے لیے نکلے ہوئے،
اور خیال ہی نہ رہا کہ ایک دم زیادہ راہ ختم ہو گئے، کھانا پینا ختم ہو گیا، ایک رات گزر گئی کھانے کو کچھ نہیں، دوسری رات آ گئی کھانے کو کچھ نہیں، تو کہا اب اللہ کے بندوں کو ہیلا تلاش کرو۔ ہیلا کیا ہے؟ کہا چلو علاقے والوں کو کہو ہمیں کھانا دیں۔ کون جائے علاقے والوں کے پاس سوال کرنے کے لیے؟ جن لوگوں کے دلوں میں صحیح تقوی اور علم اور پھر علم حدیث ہو، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ مر جائیں گے لیکن یہ کام نہیں کرتے۔ اب کوئی بھی اس کام پہ راضی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے جا کے سوال کرے، تو کہا کچھ تو کرنا پڑے گا، اس طرح ہم کب تک بھوک برداشت کرتے رہیں گے؟ کہا چلے پھر قرہ ڈال، جس کے نام کا قرہ نکلے گا یہ کام وہ کرے۔ محمد بن ہارون کے نام کا قرہ نکلا۔ شام ڈھل رہی، کہا چلو لوگوں کی طرف نکلو اور ہمارے لیے کچھ مانگ کے لاؤ کھانے پینے کے لیے۔ کہا مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ لوگوں کی طرف نکلنے سے پہلے میں رب کے سامنے 2 رکعتیں پڑھ، رات کے پہر نکل جاؤں گا جب دنیا سو جائے کہ مجھے دیکھے نا۔ اللہ کے سامنے 2 رکعتیں ادا کرنا شروع کر دی۔ تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ مصلی پہ بیٹھے ہیں، رات ڈھل رہی ہے، یا اللہ یہ ذلت مجھے برداشت نہیں کہ میں جاؤں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں۔ تیرے رب کا فرمان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ کہتے ہیں رات کافی بیت گئی، مصلی پہ بیٹھے ہیں، دل ہی نہیں کر رہا نکلنے کو۔ دروازے پہ دستک ہو گئی، دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں؟ بادشاہ کا ایلچی ہے اور اس کے ہاتھ میں 4 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی۔ اس نے آتے ہی پوچھا محمد بن نصر کون ہے؟ کہا وہ ہے۔ کہا یہ تھیلی ان کی۔ محمد بن سعد کون ہے؟ یہ تھیلی ان کی۔ فلان کون ہے؟ یہ تھیلی ان کی ہے۔ محمد بن ہارون کون ہے؟ کہا وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جو مصلی پہ بیٹھا ہے وہ محمد بن ہارون ہے۔ بڑے ان کو تھیلی تھمانے لگے۔ کہا تجھے کیسے پتہ چلا ہمارا؟ کہا سوتے ہی بادشاہ کو خواب میں اللہ رب العزت نے تم چاروں کا نام اور علاقہ بتلایا اور کہا وہ میرے بندے بھوک سے بیٹھے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس لیے تقوی اپنے اندر پیدا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی علامت بتلائی تھی کہ انسان کا سر اور سر کے ارد گرد کی چیزیں حفاظت میں رہتی ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، پیٹ اور پیٹ کا ارد گرد حفاظت میں رہتا ہے۔ حلال کی روزی کھائے گا وہ کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھا سکتا۔ پھر پیٹ کے ارد گرد شرمگاہ کا مسئلہ ہے، عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اہل تقویٰ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ موت کو یاد کرتے ہیں وہ، اور دنیا کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا، آخرت کی طرف، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آج کی نماز 12 زائد تکبیروں کے ساتھ ہوئی۔ آپ تکبیریں پڑھتے آئے، تکبیریں پڑھتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی کبریائی اس نماز میں اور اس دن آتے ہوئے جاتے ہوئے ہمیں یہی سبق سکھلاتی ہے، ہر چیز سے بڑا اللہ رب العزت۔ اگر تیرا کاروبار تجھے نماز سے روک رہا ہے، اذان ہو اور تیرا خیال ہی نہ ہو اس طرف، ایسے کاروبار کو چھوڑ دے۔ کوئی اور تیری دنیا کی ایسی مصروفیت ہے جو اللہ رب العزت کی آواز سن کے بھی تجھے نہیں آنے دیتی، اس کو چھوڑ دو، اللہ اکبر سے اپنی بات کو شروع کریں۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت میں کامل تقویٰ کی دولت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ عبادات پہ مشتمل ہوتا ہے۔ نماز نہ چھوڑا کریں، 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ توحید۔ کلمہ توحید اللہ نے ہمیں نصیب فرما دیا، نمازوں کی سستیاں چھوڑ دیں۔ سب سے پہلا سوال قبر میں نماز کا ہے، اگر وہاں سے نہیں نکلے تو آگے تو اللہ نے دیکھنا ہی نہیں ہے تو کیا کرتا پھر آئے۔ حج حجے سب ایک طرف رہ جائیں گے، صدقات و خیرات ایک طرف رہ جائیں گے۔ اگر نماز کے مسئلے میں کوئی آدمی فیل ہو گیا بس وہ پاس نہیں ہو سکتا، اس سے اگلا سوال ہی نہیں کرنا فرشتوں نے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حافظ علی الصلوات الخمس کانت لہ نورا یوم القیامہ وبرہانا
5 نمازوں کی پابندی کرنے والا جو ہی اپنے آخری منزل کی طرف رواں دواں ہوگا، اللہ رب العزت اسے نور تو عطا کریں گے، اس کے لیے اس کو دلیل بھی بنا دیں گے۔ دلیل کیا ہوگی؟ اگر اللہ نہ کرے عذاب قبر اس کی طرف آنے لگے گا تو نماز دوڑ کے آگے آ جائے گی، عبادات دوڑ کے آگے آ جائیں گی، ہمارے سوالوں کا جواب ہماری عبادتیں دے جائیں گی، اور انسان کو اللہ رب العزت اس عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ زکوٰۃ ہمارا اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، اس میں بہت سستی کرتے ہیں لوگ۔ جس بندے کو اللہ نے اتنا نصاب دیا کہ وہ صاحب نصاب بنا اور زکوٰۃ اس پہ فرض ہے، تو یوں ادا کرو جیسے نماز ادا کرتے ہو، پورے شوق سے، پورے ذوق سے، اور بغیر کسی دل کی کڑن کے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دل کی خوشی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، وگرنہ یاد رکھیں سارا مال حرام ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے ان چیزوں کو۔ اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پچھلا مال بھی سارا ناپاک ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کہا تھا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ کے حبیب ان سے زکاتیں لے تاکہ ان کے مال پاک ہوں، تاکہ ان کے نفس بھی پاک ہوں۔ یہ دنیا کی محبت سے نکلنے کا نا سب سے آسان رستہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں اور کثرت سے صدقہ کیا کریں، اللہ اس دنیا کی اور مال کی محبت کو دل سے چھین لے گا۔ جو نہیں کرتے ان کا دل اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف تلوار چلائی ہے، قافلہ نکلا ہے، ان لوگوں کے خلاف جنگ ہونے لگی ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق روکتے رہے، ابو بکر آپ کیا کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ان کی گردنیں اڑائیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا ہاں اڑاؤں گا، جو زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ 5 چیزوں پہ اسلام کی عمارت قائم ہے، ان 5 کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے والوں کی زکوٰۃ ادا کریں، اگر نہیں کر سکے وقت جانے نہ دیں، ٹوٹل اپنی اماؤنٹ جمع کریں، اس کو 40 پہ تقسیم کریں، وہ آپ کی زکوٰۃ۔ جانور ہیں تو 40 بکریوں سے شروع ہوتی، اس سے کم تو ہے نہیں۔ زکوٰۃ تو بڑا سیدھا سا اور آسان سا فارمولہ ہے، مال بھی پاک ہوتا ہے، انسان کا بدن بھی پاک ہوتا ہے، اس کی روزی میں برکت بھی آتی ہے، قیامت کو اللہ ذخیرہ بھی کرتے، اور نہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں، پورے کا پورا مال اللہ اس کے لیے گنجا سانپ بنا کے قبر میں اس پہ مسلط کر دے۔ آپ نے فرمایا وَلَهُ زَبِيبَتَانِ، اس کی 2 زبانیں ہوگی، اور جب نکال کے اس کو ڈسے گا تو ساتھ ایک کلمہ بولے گا، انا کنزکا انا مالکا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں جو تو دنیا میں جمع کرتا رہا۔ اور ایک حدیث میں ہے، جانور ہیں اس کے سارے قیامت کے دن لائن میں کھڑے ہو جائیں، اس بندے کو ان کے سامنے پھینک دیا جائے، تَتَأَهُ بِأَكْفَافِهَا وَتَنْتَهُ بِقُرُونِهَا، مار مار کے سینگ اس کو لو لوان کر دیں گے، اپنے کھروں سے اس کو نیچے دبائیں گے اور اس کے اوپر چڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا پہلا جانور شروع ہوگا اور آخری جانور تک یہی کام ہوتا رہے گا، جب آخری ختم ہو جائے گا اللہ ان کی دوبارہ لائن بنوا دے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کر، فصلوں کا عشر دیں، 20 من سے شروع ہوتی ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ آپ کی فصل 20 من اتر آئی، صرف 1 من اللہ کے راستے میں دینا۔ 1 لاکھ روپے اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، صرف 2500 روپے اللہ کے راستے میں دیں، باقی سارے کا سارا مال پاک ہو جائے گا۔ 7.5 تولے سونا ہے زکوٰۃ شروع، 52 تولے چاندی ہے زکوٰۃ شروع، 52 تولے چاندی کی قیمت آپ کے پاس ہے، پیسہ، زکوٰۃ شروع ہو گئی، اب زکوٰۃ ادا کر۔ اس سے اگلے مسئلے میں ہماری اور بڑی سستی ہے، اور وہ عمرہ اور حج ہے۔ جن لوگوں پہ حج فرض ہے وہ آرام سے پھرتے ہیں، ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں میں نے حج کرنا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ اسلام کا رکن ہے، وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کوئی نہیں کر لی تو خیر ہے، نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بھائی واجب لے کے اس دنیا سے جائے گا، قیامت کے دن اس کا سوال ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، ایک عورت اٹھی اور کہنے لگی کہ میرے باپ پہ حج فرض ہے، لیکن بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، سواری پہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہے، لا یثبت علی راحلتی، اب بتائیں میں کیا کروں؟ افاحج عنہ،
میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجیان، ہاں اس کی طرف سے حج کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے اور ان پہ حج فرض تھا تو یہ فرضیت آپ ختم کروائیں، کسی ایسے بندے سے حج کروائیں جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو، وگرنہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ معمولی نہ سمجھیں ان مسائل کو۔ تو یہ پانچوں کی پانچوں اسلام کی بنیادیں۔ رمضان گزر گیا، روزے جنہوں نے رکھے تھے ان کا کوئی بدن کمزور تو نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، بدنی بھی، روحانی بھی، ایمانی بھی، اور اللہ رب العزت راضی بھی۔ آج کے دن اتنا ہو رہا ہے، آج اللہ رب العزت سے رمضان المبارک کی اس محنت کا بدلہ لینے کے لیے ہم جمع ہیں۔ نظر ہے رب تعالیٰ کی یہاں ہمارے دلوں، کیسا رمضان گزرا میرا، کیسا رمضان گزرا آپ کا، آج اسی کے مطابق رب تعالیٰ فیصلہ کر دیں۔ اور جو بیٹھا ہی بے روزہ ہے بیچارہ، توبہ کر لیں، آج ہی توبہ کر لیں اور اللہ رب العزت سے کثرت سے استغفار کریں۔ ان پانچوں بنیادوں کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہ خدا کی قسم اس سے زیادہ اہم ہے۔ جو تعلق رب کا اور میرا ہے، عبادت کا ہے، وہ رب معاف کر دے گا، وہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے۔ کسی نے نماز نہیں پڑھی، اپنا نقصان کر لیا، قیامت کے دن رب چاہے گا تو گرفتار کر لے گا، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے۔ ہمارے وہ مسائل جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ شخص خود معاف نہیں کر دیتا۔ اس لیے ان حقوق کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمارے معاشرے میں سب سے جو خطرناک رجحان قائم ہے وہ یہ ہے کہ ہم مالوں میں اپنی اولادوں کو حصے نہیں دیتے۔ بیٹوں کو دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے، بھائیوں کو دے دیتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے۔ یہ ہندوؤں کی رسم تھی، شادی کے موقع پہ جہیز کا تھوڑا سا سامان دے کے وراثت سے محروم کر دیتے تھے، اور پھر ہوتا کیا، جو بہن وراثت طلب کر لیتی پوری زندگی کے لیے اس سے بائیکاٹ۔ وہی سوچ، وہی فکر آج یہاں بھی پیدا ہے۔ آگے کہتے ہیں نہیں میری بہن حصہ ہی نہیں لیتی، وہ اسی لیے نہیں لیتی، اسے پتہ ہے میں نے جب اس سے مانگنا اس نے دینا ہی نہیں، دینا بھی نہیں، اور کل کو میں اس کے دروازے پہ جانے والی بھی نہیں، تو وہ بیچاری مانتی نہیں۔ بھائی ہم تو کہا کرتے ہیں کسی بہن کو اس کی زمین اس کے نام کروا دو، رجسٹری دے دو، فرد دے دو، انتقال دے دو، سارا کچھ دے دو، پھر دیکھو واپس دیتی ہے کہ نہیں دیتی، تب جا کے پتہ چلے گا کہ وہ اپنا حصہ لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ انہیں پتہ ہے دینا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ زمین کے مسئلے سے جان چھڑا۔ ایک بالشت حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بالشت اگر کوئی کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لے، طوقہ اللہ سبع اراضین یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالیں۔ اب پوری زمین طوق بننے سے رہی، کیا مطلب؟ 7 زمینوں سے دھنستا ہوا جہنم کے نچلے گڑھے میں جا رہے ہیں۔ اور کبھی ہم خطبہ جمعہ میں بھی یہ حدیث سامنے رکھتے ہیں، یہ جو آپ زمین کی ڈنڈی سی بناتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں بننا کہتے ہیں، جو 2 زمینوں کے درمیان فاصل ہوتا ہے، فرق کرنے والا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھیڑو گے نا، اس کا نشان ختم کرنے لگو گے، تم پہ اللہ رب العزت کی لعنتیں برسنا شروع ہو جائیں۔ لعن اللہ من غیر منال الارض، اس کو منار ارض کہتے ہیں۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور نکالیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اپنی نیکیوں کی بدولت پاس ہو جائیں گے۔ آخری مرحلہ قیامت کے دن پل صراط کا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ طریقے سے گزرنے کی توفیق دے دے۔ بڑی خطرناک جگہ ہے، بہت خطرناک جگہ ہے۔ علیہ خطاطیف و قطاطیف احد من السیف ادق من الشعر، تلوار کی وہ تیز دھار پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، گویا کہ پل صراط پہ گزرنا ایسے ہے، اس کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ایک کنارہ جہنم کے اس سرے پہ ہے، دوسرا کنارہ جہنم کے اس سرے پہ ہے، ہم میں سے ہر بندہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا اپنے اپنے اعمال کی بدولت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آنکھ جھپکنے کی مقدار گزر جائیں،
کچھ بجلی کی کڑک کی رفتار گزر جائیں گے، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی مانند گزر جائیں گے، پھر آہستہ رفتار میں گزرنے والے، اور پھر اللہ معاف فرمائے کٹ کٹ کے جہنم میں گرنے والے۔ بس آخری گزر گیا، اب باری آگے کٹ کٹ کے جہنم میں گرنے والوں، قدم رکھتے ہی بعد لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ اس سے گزرنا بہت مشکل، لیکن دیکھیں کچھ لوگ یہاں سے گزر جائیں، اور جو پل صراط سے گزرے وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دیں گے، گلے ملیں گے، خوشی کی باتیں کریں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آگے ایک اور سٹاپ ہمارے لیے قائم کر دیا گیا۔ اس کو احادیث کی روشنی میں کنترا کہتے ہیں، مقام کنترا، جس نے دنیا میں کسی کا حق نہیں دینا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی چغلی نہیں کی، کسی کو تنگ نہیں کیا، کسی کا حق لے کے دنیا سے نہیں اٹھا، پل صراط گزرتے ہی اللہ رب العزت کی جنت کے وارث بن جائیں گے۔ اور جن کے اس طرح کے مسائل ہوئے، فرشتے ان کو پکڑ پکڑ کے دوسرے پل کی طرف دھکیلنا شروع ہو جائیں گے۔ حالانکہ اعمال کی بدولت وہ تو پیچھے سارے مرحلے کراس کر آیا، اس کا تو میزان بھی پاس تھا، اس کا تو حساب بھی پاس تھا، اس کا تو ترازو بھی جھکا ہوا تھا، اللہ کے حساب سے بھی نکل گیا تھا، پل صراط سے بھی گزر گیا تھا، میدان محشر سے بھی کامیاب ہو گیا، سب کچھ کر کے نکلا کھڑا ہے، لیکن فرشتے دھکیل کے اس کو اس مقام کی طرف لے جائیں۔ اور یاد رکھیے یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ اللہ اس بکری کو سینگ دے دے گا جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے، اور اس کو اس بکری نے سینگ مارے جس کے تھے، اس کے اللہ توڑ دے گا، اس کو لگا دے گا۔ حالانکہ جانوروں کا حساب نہیں ہونا، حساب ہمارا ہونا۔ اللہ رب العزت اپنے عدل کو قائم کرنے کے لیے اس بکری کو کہے گا اپنا بدلہ لے۔ انسانوں کے بدلوں کا کیا حال ہوگا؟ ایک حدیث سنا کے میں بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب جس کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا نہیں، یہ مال والے غریب نہیں یا مال والے امیر نہیں، یہ دنیا کا نظریہ ہے بس، آخرت کے نظریے اور ہیں، وہاں کے منظر اور ہیں، وہاں کے زاویے اور ہیں، یہاں ہماری سوچ اور ہے، وہاں اور ہے۔ آپ نے فرمایا اصل غریب جاننا چاہتے ہو تو وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کی انبار لے کے آئے۔ پل صراط بھی گزر گیا، لیکن مقام کنترا پہ کھڑا تھا، ایک ادھر سے آ گیا، اس نے کہا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے، میرے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، اللہ نیکیاں دے دیں گے، میری غیبتیں کی تھیں، نیکیاں مل جائیں گی، میری زمین پہ قبضہ کیا تھا، نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اس سے حقوق لینے ہیں، نیکیاں ساری ختم ہوگی، اللہ ان کے گناہ اس پہ ڈال کے نعوذ باللہ اس کو جہنم میں دھکیل دے، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے حقوق العباد میں اپنے آپ کو بچا کے رکھ۔ حقوق العباد کا بہت بڑا اعلیٰ مرحلہ والدین کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ اس کی باتیں قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بنیادی اسلام کی باتوں کی لوگوں کو یعنی ترغیب دی اور ان سے آگاہ کیا۔ ایک بندہ اٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم جو آپ نے بتا دیا میں پوری زندگی اس پہ قائم رہوں گا، اس سے آگے پیچھے نہیں نکلتا۔ یہ کہہ کے واپس مڑ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح واللہ ان صدق، اللہ کی قسم اگر یہ اپنی باتوں پہ سچا رہا تو یہ کامیاب ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک شرط لگا دی، ما لم یعق والدی، تب تک کامیاب ہے جب تک اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرے۔ والدین کا نافرمان جہنمی، اکبر الکبائر، جو گناہ بہت بڑے ہیں، ہماری نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان میں ایک والدین کی نافرمانی۔ اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھا کریں، اپنی روٹین بنائیں، اپنی گلی کے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، میرے سامنے والے گھر میں چولہا نہیں جلتا اور میں گلشرے اڑاتا ہوں گھر میں بیٹھ کے، میرے رویے سے میرا ہمسایہ تنگ ہو جاتا ہے، میں کیسا مسلمان ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسمیں اٹھائی تھی، 3 قسمیں، آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، 3 قسمیں اٹھا کے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس بندے کا مجھ پہ ایمان کوئی نہیں ہے، وہ دھوکے میں لگا پھرتا ہے، ایویں ہی اپنے آپ پہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں یا میں اسلام لانے والا ہوں،
واللہ لا یؤمن بی، واللہ لا یؤمن بی، واللہ لا یؤمن بی، 3 قسمیں اٹھا کے آپ نے فرمایا جس کا ہمسایہ اس کے رویوں سے تنگ ہو اس کا میرے اوپر کوئی ایمان نہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ایک عورت کا تذکرہ ہے، صدقات، خیرات، نوافل، عبادتیں، ریاضتیں، تہجد، عمرے، حجیں اس کے لینے لگی ہوئی ہیں عبادات کی، لیکن صحابہ نے فرمایا ایک مسئلہ ہے اس عورت میں، اس کی زبان بڑی گندی ہے، اپنی زبان سے ہمسائے کو تنگ کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی جب آپ کے گھر میں اونچی آواز میں گانے چلتے ہیں تو ہمسایہ کتنا تنگ ہوتا ہے؟ جب آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ بنتا ہے لڑائی جھگڑے کا، ہمسایہ کتنا تنگ ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال ہی نہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، یہ زبان سے تکلیف دینے والی جہنمی ہے، ساری عبادتیں اللہ نے ضائع کر۔ اور ایک دوسری عورت کا وہیں پہ تذکرہ ہوگا کہ نہ تو وہ بیچاری زیادہ روزے رکھتی ہے، نہ ہی اس کو نفل پڑھنے کی زیادہ کوئی طاقت ملی ہوئی ہے، غریب اتنی ہے کہ اسے خود کھانا نہیں ملتا، صدقہ کہاں سے کرے گی، لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے، کبھی زبان سے اس نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ آپ نے فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ قیامت کے دن ہمارے ترازو میں اعمال رکھے جائیں گے، جس بندے کی زبان میٹھی ہے اس کا ترازو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نیکیوں سے جھک جائے گا۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہے، آپ نے فرمایا طول سمت، یہ جو ہماری خاموشی ہوتی ہے، جب ہم چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، چپ کر کے لگے پھرتے ہوتے ہیں، اپنی زبان کو بند رکھے ہوئے ہوتا ہے، اللہ اس خاموشی کو قیامت کے دن وزن دے دے گا اور نامہ اعمال میں تول کے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر۔ کیونکہ جب ہم خاموش ہیں تو گالی تو نہیں بک رہے، جب ہم خاموش ہیں غیبت تو نہیں کر رہے، جب ہم خاموش ہیں کسی کے خلاف باتیں تو نہیں کر رہے، ہماری وہ خاموشی ہمارے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ اور سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے، اللہ اکبر، زبان کی وجہ سے جائیں گے، اور پھر شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے۔ آپ زبان کی بات اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، اس کا بھائی بیچارہ نیکی سے محروم ہے۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے، جس کو نیکی کی توفیق ہو وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جائے، اس کو کہتا ہے تو نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ تو روزے رکھتا ہے، نہ تیرے اندر کوئی نیکی کی تڑپ ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم خدا تجھے قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا۔ بس یہ ایک ہی تو کلمہ اس کی زبان سے نکلا ہے، اور بیچارہ نکال بھی اپنی نیکیوں کے غرور اور گھمنڈ پہ بیٹھا تھا، اللہ نے دونوں کو فوت کر کے اپنے سامنے کھڑا کر۔ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ میرا رب معاف نہیں کرے گا؟ میرا نام لے کے تو نے اتنی جرت، قسم اٹھا کے کہہ دیا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا اور تیری ساری نیکیاں ضائع کر کے تیرے لیے جہنم کا فیصلہ کر۔ اپنی زبانوں کی حفاظت، آپ نے فرمایا جس نے بات کرنی ہے خوبصورت بات کرے، نہیں تو خاموش رہا کر، کچھ نہ نکلے میرے اور آپ کی زبان سے، کسی کو تنگ نہ کریں، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اور یاد رکھیں ہماری سب سے بڑی ہمسائیگی میاں بیوی کی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کی ہمسائیگی کائنات کی سب سے بڑی ہمسائیگی ہے۔ اگر دیوار ہے 10 گھروں تک ہمسائے کے حقوق چل رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی 10 گھر، ادھر بھی 10 گھر، ادھر بھی 10 گھر، ادھر بھی 10 گھر، تیرے ارد گرد کے 40 گھر تیرے ہمسائے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اتنی لمبی دیواریں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں، اگر تو اس کو تنگ کرے تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تو پردہ بھی نہیں ہوتا، اس کو تو اللہ رب العزت نے تیرا لباس کہا۔ اگر تو بیوی کو تنگ کرتا ہے کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ بیوی اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے کیسے جنت میں جا سکتی ہے؟ ہمیں ان حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب اس دنیا سے جا رہے، جاتے جاتے انسان سب سے قیمتی باتیں کرتا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں کر گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں نماز کا خیال رکھنا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ جائے تمہارے ہاتھ سے، نماز نہ جائے۔ اور دوسرا فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں پہ زیادتیاں نہ کیا کرو۔ یہ حقوق العباد کی باتیں ہیں، اپنے غلاموں پہ زیادتیاں نہ کرو۔ تھپڑ مارا ایک صحابی نے اپنے غلام، پیچھے سے آواز آئی او اللہ کے بندے، جس کے سامنے تو نے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے نا، وہ تجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنا عذاب تجھ پہ جاری کر دے، تو نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دی۔
پلٹ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ لیکن صحابہ تو خدا کی قسم صحابہ تھے، فوراً یہ آواز سن کے لرز گئے اور اس کو کہنے لگے جاؤ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر۔ لاکھوں کروڑوں کے خریدے ہوئے غلام ہوتے تھے۔ سیدنا بلال حبشی کو 2 کلو سونا دے کے سیدنا ابوبکر صدیق نے خریدا تھا، لیکن رب کا خوف اسی کو کہتے ہیں۔ غلطی ہو گئی، غلطی کا ازالہ کیسے کر رہے؟ کھڑے پیر غلام کو کہا جاؤ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ اپنی دکانوں پہ کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گالیاں دیتے ہو، ان کے ہاتھ سے چیز گر جائے تماچے مارتے ہو، ان کی غربت سے نجائز فائدے اٹھاتے ہو، اس کے ماں کے دل پہ چھریاں چل جاتی ہیں خدا کی قسم جب دھکے دے کے ان کو دکانوں سے باہر نکال دیتے ہو۔ بیچارے غریبی اور مفلسی کی زندگی گزارنے والے، تجھے رب نے 4 ٹکے دیے ہوتے ہیں، تیری آکڑی ختم نہیں ہوتی، تیرا تکبر ہی ختم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں تو رب کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں، اور یہی چیزیں عبادتوں کو نعوذ باللہ ضائع کر دینے والی ہوتی ہیں۔ اپنے اندر نرمی پیدا کرے۔ خدا کی قسم اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر رب تعالیٰ سے بھلائی چاہیے، خیر چاہیے، رحمت چاہیے، نعمت چاہیے، اس کی ساری جو بھلائیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں تمہیں چاہیے نا، اپنے اندر نرمی پیدا کر لو، نرمی پیدا کر۔ لوہے کی طرح سخت بنے کھڑے ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے، ان چیزوں سے بچ کے رہو۔ وہ ایک غلام کی بات مجھے یاد آ رہی، صحابی آئے اور آگے کہنے لگے اللہ کے حبیب میرا غلام ہے، میرے ساتھ جھوٹ بول لیتا ہے، میرے ساتھ فراڈ بھی کر لیتا ہے، میرے کام میں گڑبڑ بھی کر دیتا ہے، اور میں پھر اسے کبھی کبھار برا بھلا کہہ دیتا ہوں، میری زبان سے گالی نکل جاتی ہے، اور کبھی میں اس کو تماچا بھی مار دیتا ہوں۔ میرا قیامت کے دن حساب تو نہیں ہوگا، میرا غلام ہے، آخر میں نے خریدا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تیری سزا اس کی غلطیوں کے برابر رہی تو پھر تو شاید تو قیامت کے دن بچ جائے، تیری سزا کا 1 انچ بھی اوپر چلا گیا پھر تیرے لیے قیامت کے دن مسائل کھڑے ہو جائیں گے، لہذا سمجھے ان چیزوں۔ آپ نے فرمایا ان کا خیال رکھو، اور تیسرا فرمایا ان عورتوں کا، اپنی بیویوں کا خیال رکھا کر۔ یہ آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے عورت کو باہر نکالا، اس میں ٹیڑھ پن فطرتی اللہ نے رکھ دیا، کمزوریاں فطرتی رکھ دی ہیں، وہ کمزور ہی رہے گی۔ کائنات کی کوئی عورت اپنے خامند کے لیے 100% سیدھی نہیں رہ سکتی، اس کے اندر بیماری ہے، اس کے اندر ایام کے دن ہیں، بچے کے مسائل ہیں، ولادت کے مسائل ہیں، اسے بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ ان کے اوپر نرمیاں کرو، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ زندگی خوبصورت گزار۔ اور اللہ کے حبیب نے کیا خوبصورت بات کی تھی، خیرکم خیرکم لأہلی۔ کائنات کا خوبصورت ترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے لیے خوبصورت ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا باہر رویے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، گھر میں آتا ہے لاٹھی اٹھا لیتا ہے، گھر میں آتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، گھر میں آتا ہے بیوی کو تماچے مارتا ہے، گھر میں آ کے بچوں کو تنگ کرتا ہے۔ ایسے افراد کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، بیویوں کو بھی اس مسئلے میں ڈرنا چاہیے۔ آخری بات ہے، ہمارا جو دین ہے نا یہ 3 چیزوں میں بند ہے، عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ اپنے معاملے لین دین کے سارے سیدھے رکھو، بس۔ کتنی دفعہ یہ باتیں ہو چکی ہوئی ہیں، کسی نے مجھ سے کوئی چیز لینی ہے نا، میں نے اس کا دینا ہے، میں دے بھی سکتا ہوں لیکن ٹال مٹول، کل آ جانا، آج آ جانا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، میرے چیک نہیں پاس ہو رہے، میرے مسئلے نہیں حل ہو رہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان سن، فرمایا مطل الغنی ظلم، جو دے سکتا ہے اور نہیں دیتا، ٹال مٹول کر رہا ہے، ہٹائی جا رہا ہے، بار بار وعدے دلائی جا رہا ہے، فرمایا یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ خدا کی قسم میں کل گجرانوالے میں بیٹھا تھا، وہاں پہ ہمارا آخری پروگرام تھا، وہ سلیم رؤوف صاحب بڑے سادہ سے انسان ہیں، ان کے وہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹس میں نے تب پڑھے تھے جب ہم پڑھتے تھے 1995-97 کی بات، کھانے کے ٹائم میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے تو میرا ہاتھ دبانے لگ گئے، کہتے آپ شاید مجھے نہیں جانتے، تو میں نے کہا جی بتائیں گے تو پتہ لگے گا۔ کہنے لگے میں سلیم رؤوف۔ اللہ اکبر، بہت سادہ انسان، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا آج سے 30 سال پہلے میں نے آپ کے پمفلٹ پڑھے تھے، 80 لاکھ کی تعداد میں وہ پمفلٹ نکلے، اس وقت اللہ نے انہیں بڑی قبولیت عطا کر دی۔ بیٹھے بیٹھے نا باتیں ہوتی رہیں، کہنے لگے قاری صاحب آپ نے درس میں یہ جو بات کی ہے نا کہ انٹرنیٹ سے بچ جاؤ،
موبائل سے بچ جاؤ، بے حیائی سے بچ جاؤ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکال لو۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، اتنی جرتیں کوئی نہیں کرتا۔ یہاں تو مولوی بھی دیکھتے ہیں، یہاں تو سارے اس لائن پہ چلے ہوئے ہیں۔ کہا اس گئے گزرے دور میں میں نے اللہ کے فضل سے موبائل نہیں رکھا ہوا۔ میں نے کہا آپ تو قسم سے پھر اللہ کے ولی ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے نا تو آپ تو اس وقت کے ویسے بھی ولی ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ نیک انسان ہیں۔ جو انہوں نے مجھے ایک بات سنائی نا، میں وہ اشارہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارے لین دین کتنے صاف ہونے چاہیے۔ فرمانے لگے کہ یہاں گجرانوالہ میں ایک بندہ ریڑھی لگاتا ہے اور چنے یہ جو بھون کے دیتے ہیں نا، چنے بھونتا ہے۔ تو میرے ساتھی نے کہا جب بھی آپ کا وہاں سے گزر ہو نا تو اس سے چنے لے کے جایا کریں۔ تو کہتے میں وہاں سے گزر رہا تھا، تو میں نے کہا بیٹا مجھے 1 کلو چنے دیں۔ تو اس نے کہا جی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، میں بالکل تازہ لے کے آتا ہوں، تازہ بھون کے دیتا ہوں، آپ کے سامنے بھون کے دوں گا، اس پہ تھوڑا ٹائم لگ جائے۔ کہا بیٹا میں درس پہ جا رہا ہوں۔ تو پھر واپسی پہ اس نے کہا جی میں تیار کر دوں گا، آپ آ جائیں۔ کہتے ہیں میں واپسی پہ آیا، اس نے ایک برتن رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا برتن، وہ اس نے اٹھا کے شاپر میں 5 ڈالے اور مجھے شاپر تھما دی۔ کہنے لگے میں تھوڑا وہمی سا انسان، میں نے کہا بیٹا آپ نے ترازو ہی نہیں رکھا ہوا، تول کے دینے تھے نا۔ تو وہ مجھے مسکرا کے کہنے لگا جی آپ لے جائیں۔ میں نے پھر کہا ترازو رکھو یہاں پہ، کیوں نہیں تولتے ہو، سنت ہے تولنا۔ اس نے پھر مجھے مسکرا کے کہا آپ لے جائیں، مجھے 1 کلو کے پیسے دے دیں۔ کہا میں نے جب تیسری دفعہ اصرار کیا نا تو اس نے کہا وہ سامنے گنڈیریوں والا کھڑا ہے، جائیں ذرا شاپر تول کے لائیں۔ کہتے ہیں میں نے جب ترازو پہ شاپر رکھا نا تو میرے پاؤں ہلنے لگ گئے۔ وہ 1.25 کلو تھا، چنے بیچنے والا اللہ کے حبیب کے فرمان کو جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تول کے دیتے ہو ذہن ہو، خریدنے والے کا ترازو جھکا دو۔ ہم ایک ایک چیز اٹھاتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے، پورا پورا ترازو ہونا چاہیے، اور کوشش ہوتی ہے گاہک کی طرف سے کوئی چیز مر جائے، میری نہیں ادھر جانی چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے شاپر پکڑا اور دبے لفظوں میں، اور بڑی جیسے انسان کو افسوس کی حالت ہوتی ہے، میں نے کہا اللہ کے بندے تو سب کو ایسے دیتا ہے؟ اس نے کہا جی میں ہر ایک کو 1 کلو کے بدلے 1.25 کلو دیتا ہوں۔ کہا چنے بیچنے والا فائدہ کیا تجھے ہوتا ہو، 1 کلو پہ پاؤ چنے تو اللہ کے رستے میں ویسے ہی دے رہا ہے۔ اس نے کہا کعبہ کے رب کی قسم اتنی برکت ہے کہ یہ دکانوں والے بھی مجھ پہ ناز کرتے ہیں۔ بھائی اپنی روزی کے مسائل، لین دین کے مسائل خوبصورت کیجئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں۔ آج عید المبارک کا دن ہے، اللہ رب العزت سے اجر پانے کا دن ہے۔ اللہ ہمارے رمضان المبارک کی باتیں قبول فرما لے، اور اللہ اسی گھڑی ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے بھی کہا ہے، اور ویسے بھی عید والے دن کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عورتوں کو بھی کہا تھا جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی عید کی دعا میں شامل ہو جائیں، یہ دعا بھی بڑی خیر کی ہوتی ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔